اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس اس بات پہ تھا کہ وہ ذات جو اس کائنات کے خالق اور اس کے نظم کی ذمہ دار ہے، اس کے اندر کچھ صفات پائی جانی چاہیے۔ وہ عالم ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے، بے نیاز ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ ذات جو اس کائنات کی خالق ہے، اس کے اندر کچھ صفات نہیں ہونی چاہیے، اور ان صفات سلبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے کسی خاص جگہ سے مخصوص اور محدود نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی خاص جگہ پہ محدود ہوتی ہے، جس کا کوئی مرکز ہوتا ہے، وہ اپنے مرکز پہ جتنی شدت سے موجود ہوتی ہے، وہ اثرات مرکز سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اس میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا ایک ٹارچ آپ روشن کریں تو جو روشنی ٹارچ کے دہانے پر ہے، 10 میٹر کے فاصلے پر وہ اثر نہیں ہوتا، اور خاص دوری آنے کے بعد وہ روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وینس یا زہرہ کیوں اتنا گرم ہے؟ کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک جلدی پہنچ جاتی ہے، زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ روشنی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب سورج کو محدود ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک مرکز ہے، اور اس کے اثرات مرکز سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ چیز نہیں مانی جا سکتی، اس وجہ سے کہ وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے کے نظم کی ذمہ دار ہے، اس کو اگر کسی خاص جگہ سے مخصوص کیا جائے گا، اس کا مطلب کہ بقیہ جگہوں پر اس کے اثرات کم ہیں یا بالکل نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کسی جگہ میں حلول نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گی کہ جب توحید اتنی خالص ہے اور تقریباً تمام مذاہب خداوند عالم کو ایک ماننے کے اوپر متحد ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آگے چل کر وہ شرک کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں اور مختلف خداؤں کے قائل ہو جاتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بحث کی جائے گی۔ بس 2 درس اور ہیں اس بحث کے، کل بقیہ ادیان کے شرک کی وجوہات، اور اس کے بعد کا درس خداوند عالم کا عدل۔ آج کچھ سوالات جو لوگوں نے پیش کیے تھے اس کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ مذہب کو مانا جائے؟ اگر مذہب خالص بھی ہو، مذہب درست بھی ہو، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم خدا کو خالق مان رہے ہیں، بہت سارے خالق اور بھی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر کے خالق فلاں صاحب ہیں، یا مثلا فلاں ہوائی جہاز کا خالق فلاں انسان ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو شہر کا خالق ہے یا جو ہوائی جہاز کا جسے آپ خالق کہہ رہے ہیں، انہوں نے نظم تو دیا ہے پرزوں کو، لیکن پرزوں کے خالق اور بنانے والے وہ نہیں ہیں۔ خداوند عالم نے پہلے پرزوں کو خلق کیا ہے، اس کے بعد ان تمام پرزوں کے نظم کا ذمہ دار ہے۔ انسان شعر کے لیے الفاظ کو منظم کر سکتا ہے، الفاظ کو بناتا نہیں ہے۔ وہ ایک آٹو موبائل انجینئر جہاز کو اسمبل کر کے اڑا سکتا ہے، لیکن جہاز کے پارٹس اس نے خود نہیں بنائے۔ بس یہی فرق ہے کہ خدا خالق بھی ہے اور موجد بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کو درست بھی مان لیا جائے اور جو باتیں مذہب میں بیان کی جاتی ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو لیا جائے، تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض انسان بغیر لا الہ الا اللہ، بغیر کلمتین کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خصوصاً جو بین المذاہب شادیاں ہوتی ہیں یا انٹر ریلیجن میرجز ہوتی ہیں، ان کا بنیادی طور پہ ان کا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ تم بھی اچھے کام کرو، ہم بھی اچھے کام کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارا مذہب دیکھیں، تم ہمارا مذہب دیکھو۔ بہت اچھی بات ہے، اچھے اچھے کام لا مذہب انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن کب تک کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ سارا مسئلہ یہاں پہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے جتنے بھی قوانین بنے ہیں مذہب کے مقابلے میں، مذہب اس وجہ سے کم رنگ ہو جاتا ہے کیونکہ مذہب پر عمل کرنے والے اتنا عمل نہیں کرتے، اور ان کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بول نہیں پاتے۔ چونکہ بول نہیں پاتے، لہٰذا دوسری قسم کی جو ازم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ان کو ذرا سا موقع مل جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے اپنے مذہب کو جان لیں اور اس پر مکمل طور سے عمل کریں، تو بقیہ لامذہبی فرقے اپنی موت اپنے آپ مر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ جو قوانین بنتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فطرت انسانی کو نظر میں نہیں رکھتے۔ آئیے شروعات سے دیکھتے ہیں۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ تمام انسان ایک طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ تمام انسان کیا، بلکہ خود ایک ہی انسان 10 منٹ پہلے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، 10 منٹ بعد جب اسے غصہ آتا ہے تو پرانی ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اچھائی بھی پائی جاتی ہے، برائی بھی پائی جاتی ہے۔ اگر سب اچھے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سب برے ہوں تب بھی مذہب کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، انسان کے اندر برائی بھی ہے، اور تمام انسان ایک طرح سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس قانون کے بنانے والے کے اوپر اس فطرت کا کوئی اثر نہ ہو، ورنہ اس فطرت کے زیر اثر رہ کر قانون بنانے والے کے قانون کو اسی فطرت کے زیر اثر رہنے والے لوگ کیوں مانیں گے؟ لہٰذا اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور یہ سائیکلوجیکلی پرووڈ فیکٹ ہے کہ انسان کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں۔ 10 منٹ پہلے وہ کچھ سوچ رہا ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی اور غصہ یا مثلا افسوس طاری ہو جائے،
تو وہ اس حالت کے زیر اثر اپنا طرز فکر یا اپنی سوچ یا اپنی حرکتیں بدل دیتے ہیں۔ دنیاوی قوانین انسان کے اچھے پوائنٹس کو لیتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر قانون بناتے ہیں۔ مثلا ہر انسان اچھا ہی رہے گا، فلاں 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 قانون انہوں نے بنائے، اس ٹائم پہ یہ کرنا، اس وقت یہ کرنا، اس وقت یہ کرنا، اس وقت یہ کرنا، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر سے برائی ابھرتی ہے اور وہ انہی قوانین کو اپنے پیروں تلے رودنے لگتا ہے تو اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کمیونزم بہت اچھا لگتا ہے، ہندوستان میں بھی ایک زمانے میں بڑے بڑے شیعوں نے اس کا پرچار کیا، پوری دنیا میں ڈنکا تھا، لیکن یہی ریڈ آرمی جب برلن میں داخل ہوئی تو انہوں نے جو مظالم ڈھائے اسے دیکھ کے اچھی اچھی تہذیبیں اپنی آنکھ اور کان بند کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مذہب کو اگر غلط بھی فرض کر لیا جائے تب بھی مذہب نے جو نظام دیا ہے وہ کسی اور ازم میں نہیں ہے۔ مسئلہ تو صرف اور صرف سوسائٹی بیلنس کرنے کا ہے نا، تو مذہب نے جو نظام رکھا ہے انسان کو برائیوں سے روکنے کا وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بقیہ قوانین باہر سے انسان کو جرم سے روکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں جو زیادتیاں ہندوستان میں ہوئی، خصوصاً دہلی میں، کتنے احتجاج کیے گئے، کتنی شمعیں جلائی گئیں، کتنے مارچ نکالے گئے، لیکن جرم کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ جرم انسان کے اندر سے نکلتا ہے اور آپ اسے اس کے باہر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب وہ چیز ہے کہ جس نے انسان کے ضمیر پہ ہاتھ ڈالا، خبردار یہ کام مت کرو تمہاری جنت خطرے میں پڑ جائے گی، خبردار اس کام کو مت کرنا تمہیں جہنم کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ یہ چیز کسی اور قانون میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اپنے پیروکاروں کی ہزار بدعمالیوں کے باوجود مذہب کی حیثیت ابھی بھی مسلم ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو آخرکار مذہب کی طرف آتا ہے۔ اب آئیں اسلام کے کچھ قوانین جن کی طرف سوالات کیے گئے تھے ان کو دیکھتے ہیں کہ مثلا اسلام میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ زیادہ سخت لگتے ہیں، سخت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسلامی قوانین فطرت کے مطابق ہیں۔ فطرت انسانی یہ ہے، مثلا ایک خاص گناہ کو لے لیں، کسی بھی گناہ پر انسان ایک مرحلے میں نہیں جاتا، مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پہلا مرحلہ اور ایک ہوتا ہے اس کا آخری مرحلہ، اور اس کے بعد بیچ میں کچھ مراحل ہوتے ہیں جس پر انسان ڈیولپ ہوتے 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 آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک گناہ ہے مثلا نامحرم سے آنکھیں ملانا، اور اس کا ایک آخری مرحلہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ اب اگر آخری مرحلے پہ جانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مثلا یوروپ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ہندوستانی ماحول یا مشرقی اقدار کے جو آخری مرحلے کو برا سمجھتے ہیں وہ کہاں پر روکیں انسان کو؟ ظاہر سی بات ہے، اگر 10واں مرحلہ آپ کو پسند نہیں ہے تو 9ویں مرحلے پر پہنچ جانے والے کو بھی روکنا بہت سخت ہے، 8ویں مرحلے پر پہنچ جانے والے کو بھی روکنا بہت سخت ہے۔ سیدھا سا حل یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر جڑ اس جرم کی کھود دی جائے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اسلام اتنا سخت مذہب ہے، نامحرم سے آنکھ ملانے کو بھی منع کر دیا، اس میں کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، اگر آپ غور کریں تو اسلام نے سب سے آسان طریقہ آپ کے حوالے کیا ہے کہ یہی مت کرو، اس کے بعد کے سارے مراحل تمہارے لیے سخت ہونے والے ہیں۔ اب دو چار سوالات جو کیے گئے تھے مثلا حجاب کے حوالے سے یا بعض قوانین جو بظاہراً لگتا ہے کہ سخت ہیں، مثلا ایک محجبہ عورت کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ خاتون گناہوں سے بچی رہے گی۔ ایک غیر محجبہ خاتون اگر آئے اور کہے کہ میں حجاب نہیں کرتی لیکن میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یا ایک شرابی انسان جس کے لیے شراب حرام ہے وہ آ کر کہے کہ آپ کہتے ہیں شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ انسان نشے میں گناہ کرتا ہے، میں ڈرم کا ڈرم پی جاؤں مجھے نشہ نہیں ہوتا، اس وقت آپ کیا کہیے گا؟ تو اسلام کا حکم کسی خاص مورد یا کسی خاص مقام کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا، کسی خاص انسان کے لیے نہیں بنایا جاتا، انکلوسیو حکم ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک ساتھ بنایا جاتا ہے۔ خلاصہ اور فلسفہ یہ، آپ کسی خاص حکم کو ثابت نہیں کر سکتے، اگر آپ نے فلسفہ سمجھا دیا تو تمام احکام شریعت کے ایک ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت پہ کہاں سے اسلام اثر انداز ہوتا ہے۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے بنیادی حقوق کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اسلام نے کبھی بھی کسی بنیادی حق کے اوپر روک نہیں لگائی، یعنی فنڈامنٹل رائٹ جو آپ کا ہے اس حوالے سے کوئی بھی شریعت کا حرام فتویٰ نہیں آیا ہے۔ اب شریعت میں وہ چیز کہ جس میں کسی خاص قسم کی برائی بھی پائی جاتی ہے اور وہ کسی کے بنیادی حقوق میں بھی نہیں آتا ہے، اس کو کیسے حرام کیا جائے؟ شریعت نے ایک ساتھ تمام کی تمام انسانیت پر اسے حرام کر دیا۔ مثلا شراب میں برائی بھی پائی جاتی ہے اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب پینا میرے بنیادی حقوق میں سے ہے، لہٰذا اب شراب کا ایک قطرہ بھی پینا حرام قرار دے دیا گیا، تاکہ کوئی وہ رخنا یا لوپ ہول نہ رہے کہ جس کو بہانہ بنا کر کوئی انسان شراب کی طرف چلا جائے۔ اسی طریقے سے بے حجابی ہے، بے حجابی اس میں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، بے شک پائی جاتی ہیں، اور بے حجابی کوئی عورت اور خاتون یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ بے حجابی اس کی فطرت میں شامل ہے، جی نہیں، جب یہ انسان کی بنیادی حقوق میں بھی نہیں ہے اور اس میں برائی بھی پائی جاتی، لہٰذا
انکلوزیولی سب کے اوپر منع کر دیا کہ سب کے لیے بے حجابی حرام ہے اور سب کو حجاب کرنا. ہاں اب قیامت کے دن وہ انسان جو شراب پی کر ہنگامے کرتا ہے اور وہ انسان جو شراب پی کر نارمل رہتا ہے، وہ خاتون جو بغیر حجاب کے گناہ کرتی ہے اور وہ خاتون جو بغیر حجاب کے کوئی گناہ نہیں کرتی، قیامت کے دن ان کی سزاؤں میں بالکل اختلاف ہوگا. لیکن دنیا میں چونکہ سوسائٹی کو بیلنسڈ رکھنا ہے، لہٰذا ایک انکلوزیو حکم بنا دیا گیا کہ سب کے اوپر حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں. مثلا یورپ میں جو دلیل دی جاتی ہے کہ بے حجابی کیا مشکل ہے، کوئی خرابی نہیں پیش آتی، ہندوستانی میں کیوں پیش آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فنانشلی اسٹرانگ ہے، اقتصادی حالت مضبوط ہے، اور مضبوط اقتصادی حالت بعض گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. خود ہمارے قوم کے بعض گناہوں پر جب تک نوابیت اور بادشاہت تھی ان گناہوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا. اب جب ہمارے ہاں جہالت آئی تو ہمارے ان گناہوں سے پردہ اٹھ گیا. اب وہ گناہ ہمارے لیے وبال جان بن گئے. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے قانون کو جامع کیوں بنایا ہے اور انکلوزیو یا کمپرہنسو کیوں بنایا ہے. اسی وجہ سے کہ اگر ہم کسی کی مضبوط فنانشیل حالت کو دیکھ کر حکم بنا دیں گے کہ چلو یہ ٹھیک تمہارے لیے جائز ہے، جب وہ حالت زائل ہو جائے گی تب پوری سوسائٹی پریشان ہو جائے گی. اور چونکہ بنیادی حقوق میں سے نہیں ہے لہٰذا سب کے اوپر حرام یعنی حرام. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے قوانین بعض اوقات برے لگتے ہیں، لیکن جب وہ خصوصاً مثلا یورپ ابھی اگر غریب ہو جائے تو اس وقت ان کی بے حجابی ان کے لیے بوال جان بن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک ایک مرحلے پر کہا ہے کہ سنت خدا کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تمہارا علاقہ کوئی بھی ہو، تمہاری نسل کوئی بھی ہو، تمہارا رنگ کوئی بھی ہو، تمہارا قبیلہ کوئی بھی ہو، شریعت اسلامی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جسے ہندوستانی اب سمجھتے ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا جب تک پردہ پڑا رہا ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آئے. اب جب وہ پردہ ہٹا تب ہمیں نظر آیا کہ شریعت کیا کہنا چاہ رہی تھی. یہی وہ چیز ہے کہ جو شریعت کے احکام کو، یہی وہ فلسفہ ہے جو اسلامی شریعت کے احکام کو دوسرے جو ازم آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں ان سے جدا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.